نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ اچھا جی، فعل ہم پڑھ رہے تھے اور فعل میں بھی ہم فعل ماضی پڑھ رہے تھے، اور ہم نے کہا تھا کہ عربی میں فعل اس کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا پایا جائے لیکن اس کے ساتھ زمانہ بھی ہو، مطلب ٹائم بھی ہو کہ آیا وہ ماضی میں ہوا تھا، حال میں ہو رہا ہے یا مستقبل میں ہوگا۔ تو کچھ بنیادی باتیں ہم نے پچھلے لیکچر میں کر لی تھی، اور ایک آدھ بات جو کہ بڑی اہم ہے نوٹ کرنا فعل کے سلسلے میں، کہ فعل کے اوپر کبھی تنوین نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یہ اس کی بڑی نشانی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ فعل کبھی مجرور یعنی اس کے آخری حرف کے اوپر زیر نہیں آئے گی۔ عموماً جہاں آپ کو نظر آ جائے اس کی کوئی خاص وجہ ہوگی، وہ کوئی تجوید کے قواعد ہوں گے، ادروائز علم الصرف کے لحاظ سے فعل کبھی مجرور نہیں ہوگا اور فعل کے اوپر کبھی تنوین نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح ہم نے اسم کو بھی دیکھا تھا کہ اسم کے اوپر ہمیشہ تنوین ہوگی یا الف لام ہوگا، اسم کے آخری حرف کے اوپر کبھی جزم نہیں آ سکتا اسم کے، تو اسی طرح فعل کے آخری حرف کے نیچے کبھی زیر نہیں آئے گی۔ تو یہ ایک دو بنیادی چیزیں تھیں، تاکہ میں نے کہا کہ آپ کو آپ کی گوش گزار کر لوں اور آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ اچھا جی، پچھلے لیکچروں نے کہا تھا کہ ایک را مٹیریل ہوگا جس کو ہم مادہ کہیں گے یا روٹ ورڈ کہیں گے، اور ہم نے یہ بھی کہا تھا کہ عربی کے 99.9% افعال جو ہے وہ 3 حروف پہ، منیمم 3 حروف پہ مشتمل ہوں گے، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، وہ جو 0.1% ہے وہ زیادہ ہوں گے آف کورس، لیکن 99% یہ ہے کہ وہ 3 حروف پہ مشتمل ہوں گے۔ اور ان 3 حروف کو ہم نے کہا کہ اس کو مادہ کہیں گے یا روٹ ورڈ کہیں گے۔ اس روٹ ورڈ کو، اس مادے کو، اس را مٹیریل کو جب ہم نے ایک اسٹینڈرڈ ڈائی سے گزارا، جس کو وزن بھی کہتے ہیں یا اس کی جمع اوزان ہے، اس کو ایک خاص وزن کہیں گے، ایک خاص پیٹرن کہیں گے، ایک خاص ڈائی میں سے گزارا، تو یہ ایک وزن ہے۔ فعلہ ایک وزن ہے، فعلہ ایک وزن ہے، فعلہ ایک وزن ہے، تو اس کو کہتے ہیں وزن، ٹھیک ہے۔ تو جب اس میں سے گزاریں گے تو یا وہ لفظ تو پورا مٹیریل فعلہ کا وزن اختیار کرے گا، یا فاعلہ کا وزن اختیار کرے گا، یا فعلہ کا وزن اختیار کرے گا۔ یہ بات ہو رہی ہے ماضی کی، ٹھیک ہو گیا۔ تو وہاں سے پھر وہ ایک فائن شیپ میں یا فائنل پروڈکٹ جو نکلے گا وہ ایک لفظ نکلے گا، ایک فعل نکلے گا، اور وہ فعل ماضی ہوگا۔ اچھا، یہ جو فعل فائنل آپ کا آؤٹ کم نکل رہا ہے، اس کو کہتے ہیں صیغہ۔ صیغہ کیا چیز ہے؟ کہ کسی فعل سے مختلف زمانوں میں، اب یہ مختلف زمانوں میں مینس کہ ابھی ماضی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس مٹیریل کو جب آپ ایک اور ڈائی ہوگا، لیٹ سے مضارع کا جو ڈائی ہوگا وہ ڈیفرنٹ ہوگا، تو جب مضارع کے ڈائی سے گزاریں گے تو مضارع کا ہی فعل نکلے گا۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ کسی فعل سے مختلف زمانوں کا جو مفہوم رکھنے والے مختلف الفاظ ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
مثلا اگر میں اسی کو جب فعل مضارع سے گزاروں گا تو وہ بن جائے گا ینصرو، تو نصرہ ماضی کا نکل آیا، یہی نون صاد رات جب میں نے مضارع سے نکالا، یہ تو فی الحال ماضی کا لکھا ہوا ہے نا، مضارع کا ہم پڑھیں گے، اس طرح مثال دے رہا ہوں کہ مضارع سے جب نکالا تو وہ بن گیا ینصرو۔ تو کسی بھی فعل سے مختلف زمانوں کے کا مفہوم رکھنے والے جو الفاظ ہوں گے اس کو کہتے ہیں صیغہ، ٹھیک ہے۔ تو صیغے کا لفظ آپ ذہن میں رکھیں کہ صیغہ کیا چیز ہے، اور اوزان یا وزن یا پیٹرن یا ڈائی یہ کیا چیز ہے۔ تو اب آپ اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس کو یاد کرتے ہوئے اب ہم آگے پروسیڈ کرتے ہیں۔ فعل ماضی معروف، ٹھیک ہے، یہ اس وقت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس جھنجھٹ میں پڑھنے کی، بعد میں انشاءاللہ اس کا ایک الگ ٹاپک ہوگا کہ فعل ماضی معروف کیا ہوتا ہے اور فعل ماضی مجہول کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، ایک چیز یاد رکھیں کہ ٹھیک ہے، اگر کسی بھی فعل میں صرف اور صرف 3 حروف ہو تو وہ عموماً ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی فعل میں جب آپ کو 3 حروف نظر آ جائے، اس میں 3 نظر آ رہے ہیں، ذہب، جلس، شہدہ، ٹھیک ہے۔ تو کسی بھی فعل کے میں جب آپ کو 3 حروف نظر آ جائے تو وہ عموماً ماضی کا پہلا صیغہ ہوگا، اور صیغہ ہم نے کہا کہ افعال کے زمانے کے لحاظ سے جو مفہوم ہوتا ہے اس کو ہم صیغہ کہتے ہیں۔ اچھا، اب ہم تھوڑا سا اپنا پچھلا اسم والا لیکچر ریکال کرتے ہیں، اور ہم نے کہا تھا کہ جب ہم نے ضمائر کا ٹاپک ڈسکس کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ کسی بھی زبان میں جو ضمائر کی تعداد ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے اسی لینگویج میں اس کی افعال کی تعداد کو بھی۔ تو ہم نے کہا تھا کہ عربی میں ٹوٹل 14 ضمائر ہیں، اور وہ جو مرفوع ضمائر تھے ہم نے کہا ہوا، ہم، یا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ اور یہ ہم نے کہا تھا کہ یہ جو پہلے 6 ہے یہ غائب کے ہے، اور یہ ہم نے کہا تھا یہ حاضر کے ہے، اور ہم نے کہا تھا یہ متکلم کے ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور ہم نے پھر فردر جب اس کو دیکھا تو ہم نے کہا یہ جو اوپر والے ہے یہ مذکر کے ہے، یہ والا مؤنث کا ہے، بلکہ میں چلو ادھر ہی لکھ دیتا ہوں، اور مذکر مؤنث، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ ہم نے کہا تھا یہ واحد ہے، یہ تثنیہ، اور یہ جمع۔ تو کسی بھی زبان میں ہم نے کہا تھا کہ جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں
وہ کسی ناؤن کی جگہ استعمال ہوں گے، اور یہی ضمائر اسی لینگویج میں اس کے افعال کی تعداد کو بھی ڈٹرمن کرتا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کے صیغوں کو بھی ضمائر کے حساب سے بنایا جاتا ہے۔ مثلا میں اگر اردو میں کہہ دوں، بلکہ ہم نے بچپن میں 6ٹھی 7ویں یا 9ویں میں جب اردو کا پیپر آتا تھا تو وہ لکھتے تھے کہ جانا مصدر سے ماضی کی گردان لکھے۔ تو گردان کیا ہے بیسیکلی؟ گردان فارسی کا لفظ ہے، تو افعال جو ضمائر کے کورسپونڈنگ ہوں گے، جس طرح یہ 14 ہے نا، تو اگر عربی میں 14 ضمائر استعمال ہو رہے ہیں کسی ایک فعل کے لیے، تو اس حساب سے یہی فعل بھی اسی طرح بنے گا۔ مطلب غائب کے لیے، حاضر کے لیے، متکلم کے لیے الگ الگ ہوگا، واحد، تثنیہ اور جمع کا بھی ہوگا۔ تو وہ جو ضمائر ہے وہ بیسیکلی ڈٹرمن کرتا ہے عربی میں جو فعل کے صیغے ہیں، اور اس فعل کے صیغوں کو جب آپ اپنی اپنی جگہوں پہ رکھیں گے تو یہ یہاں جہاں جو بھی فعل آئے گا کورسپونڈنگ ٹو دس ضمائر والی ٹیبل، تو اس پورے کے پورے کو ہم کہتے ہیں گردان۔ ٹھیک ہے، تو گردان فارسی کا لفظ ہے، اردو میں اور فارسی میں اس کو گردان کہیں گے، انگریزی میں اس کو کنجوگیشن کہتے ہیں۔ اچھا، ہم پڑھتے تھے کہ جانا مصدر سے ماضی کی گردان لکھے، تو اب اس ٹیبل کو دیکھیں۔ اردو میں ہمیشہ غائب سے سٹارٹ ہوتا تھا، حاضر پہ آتا تھا اور متکلم پہ ختم ہوتا تھا، اور انگریزی کا اس کا وائس ورثہ ہے۔ انگریزی متکلم سے سٹارٹ ہوتی ہے، آئی وی سے، حاضر اور غائب پہ جا کے ختم ہوتی ہے۔ تو عربی اور اردو کی جو گردان ہے وہ سیم ہی ہے۔ تو میں اگر جانا مصدر سے گردان لکھنا چاہوں اس حساب سے، ہوا کا مطلب تھا کہ وہ ایک واحد، ہما کا مطلب ہے وہ دو، اور ہم کا مطلب تھا وہ سب مذکر۔ اسی طرح ہیا، ہما، ہنہ وہ ایک مؤنث، وہ دو مؤنث اور وہ سب مؤنث ہے۔ تو ایک مذکر، تم دو مذکر، تم سب مذکر، تم ایک مؤنث، تم دو مؤنث، تم سب مؤنث ہے، میں اور ہم۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اگر میں اس فعل جو جانا مصدر ہے اردو والا، میں اگر لکھنا چاہوں تو پہلی بات یہ ہے کہ اردو میں آپ کو پتہ ہے کہ تثنیہ تو ہے ہی نہیں، اردو میں یا تو واحد ہے یا جمع ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں اگر اردو سے اس کی گردان لکھنا چاہوں تو میں اگر غائب سے سٹارٹ کروں تو میں کہوں گا وہ گیا، وہ گئے۔ ٹھیک ہے، وہ گئی، وہ گئیں، یہ تو آپ کا ہو گیا غائب۔ تو گیا، تم گئے۔ اچھا، یہ تو میں واحد کے لیے استعمال کر رہا ہوں اور تم جمع کے لیے۔ تو گئی، تم گئیں، یہ ہو گیا حاضر۔ میں گیا، میں گئی، ہم گئے، ہم گئیں۔ تو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کتنے صیغے مل رہے ہیں؟ 4 اور 4 8 اور 4 12۔ تو آپ کو جانا مصدر جو ہے یا جانے والا جو کام ہے
اس سے آپ کو اردو میں 12 صیغے مل رہے ہیں۔ یہی کام اگر میں انگریزی میں کروں، ہی وینٹ، شی وینٹ، اور وہاں ایک ہی لفظ آئے گا دے وینٹ، یہاں اسی طرح یو وینٹ، اور یہ سب کے لیے ہوگا، کیونکہ ہی شی اور جمع کا ان سب کو یو ہی کور کر رہا ہے۔ یا جہاں بلکہ ایک اور آپ لکھ لیں اٹ وینٹ، ٹھیک ہے۔ اچھا، آئی وینٹ، وی وینٹ، تو یہ 2 آپ کو کور کر رہے ہیں۔ تو انگریزی میں یہی جو لفظ ہے ٹو گو، اس کے لیے کتنے ضمائر استعمال ہو رہے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7، تو انگریزی میں ٹوٹل استعمال ہو رہے ہیں 7، ویئرز اردو میں استعمال ہو رہے ہیں 12۔ عربی میں اس کے لیے استعمال ہوں گے 14، کیونکہ عربی میں ضمائر کی تعداد 14، انگریزی میں ضمائر کی تعداد ہی 7 ہے، ٹھیک ہے۔ اردو میں ضمائر کی تعداد 12 ہے اس جانا مصدر کے لیے۔ میں اگر اس کو جانا کی بجائے ایک اور لفظ لکھ دیتا ہوں، کھانا، ٹو ایٹ، اب یہ سارا چینج ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کتنے صیغے نکلتے ہیں اردو میں۔ مذکر غائب، اس نے کھایا، انہوں نے کھایا، اس نے کھایا، وہی مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوگا، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوگا، اور انہوں نے بھی دونوں کے لیے استعمال ہو گیا۔ تو نے کھایا، تم نے کھایا، تو تو نے کھایا مؤنث کے لیے بھی ہوگا، مذکر کے لیے بھی ہوگا۔ میں نے کھایا اور ہم نے کھایا۔ تو اگر آپ دیکھیں جو کھانا مصدر ہے اس میں اردو سے جو گردان بن رہی ہے اس مصدر کے حساب سے وہ 6 ضمائر استعمال ہوئے، ٹھیک ہے۔ پچھلے والے میں 12 استعمال ہوئے تھے، اس میں 6 اور ہیں، کیونکہ یہ جو اس نے ہے یہ دونوں کو کور کر رہا ہے، تو نے دونوں کو کور کر رہا ہے، میں دونوں کو، مذکر مؤنث دونوں کو کور کر رہا ہے، اسی طرح ہم، تم اور انہوں نے۔ یہی اگر آپ انگریزی میں دیکھیں تو ہی ایٹ، شی ایٹ، دے ایٹ، یو پھر وہی سب کو کر رہا ہے، آئی اینڈ وی، اگین کوئی کتنے ہو گئے؟ 5، یا اٹ کر لے چلے تو 4 5 6 7، اگین وہی 7 ضمائر استعمال ہو رہے ہیں اس پرٹیکولر فعل کے لیے یا مصدر کے لیے۔ تو کنکلوژن یہ نکلا، اگر یہی چیز آپ عربی میں کریں گے تو اگین 14 ہوں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ عربی میں ہم نے کہا ضمائر کی تعداد ہی 14 ہے، تو جتنے ضمائر ہوں گے اتنے اس کے صیغے بنیں گے، کہنے کا مطلب یہ ہے۔ تو عربی میں ہر ایک فعل کے لیے 14 کے 14 صیغے ہی بنیں گے، اور اسی سے آپ کو اس زبان کی خوبصورتی کا اندازہ ہوتا ہے، اس کی فصاحت کا، اس کی بلاغت کا، کہ ان کیس یو استعمال ہو، جو کہ یو فیمیل، یو میل، اگین میل اور فیمیل دونوں کا پلورل، ان سب کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، تو کوئی اوکیجن ارائز ہو سکتا ہے کہ جہاں پر کوئی بینیفٹ آف ڈاؤٹ لینا چاہے
کوئی کنفیوژن کریٹ کرنا چاہے کہ اب اس یو سے مراد کون ہے، آیا میل ہے فیمیل ہے، ٹھیک ہے، آیا سنگولر ہے یا پلورل ہے، عربی آپ کو وہ کوشچن نہیں دیتا۔ تو عربی میں یا قرآن میں کسی بھی فعل کے لیے 14 کے 14 صیغے ایز پر جو اس لینگویج میں، جو عربی میں جو ضمائر استعمال ہوتے ہیں، اسی حساب سے آپ کو اس کے صیغے بھی ملیں گے۔ اچھا، یہ چیز اگر آپ کو کلیئر ہو گئی تو اب ہم آتے ہیں مین ٹاپک کی طرف، اور وہ ہے فعل ماضی معروف کی گردان۔ اور اگر گردان آپ کو سمجھ آ گئی تو بس آپ سمجھ لیں کہ فعل ماضی آپ کا کور ہو گیا۔ اچھا، میں ایک ٹیبل بناتا ہوں اور پھر اس کو فل کرتا ہوں۔ اچھا جی، یہ ہماری ایک ٹیبل ہے جو کہ بن گئی ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں بھی ہم نے 14 ہی خانے بنائے ہوئے ہیں، جتنی ہماری ضمائر کی تعداد ہے، ٹھیک ہے۔ تو ضمائر اگر 14 ہے تو صیغے بھی 14 ہی بنیں گے کسی بھی فعل کے عربی میں۔ اچھا، اب میں ایک فعل لیتا ہوں۔ ہم نے کہا تھا کہ عرب نے ایک ڈائی بنا دی جس کا فا کلمہ اور لام کلمہ کو فتحہ دے دی، زبر دے دی، درمیان والے کو آپشنل کر کے تینوں پاسبلٹیز آ گئی۔ تو جو مادہ اس ڈائی میں سے گزرے گا تو وہ یا تو یہ بنے گا یا یہ بنے گا یا یہ بنے گا۔ اور ہم نے کہا تھا کہ ہم پڑھ لیں گے کہ کون سا مادہ جب اس ڈائی میں سے گزرے گا تو کدھر اینڈ اپ ہوگا۔ تو اس کے لیے جب ہم انشاءاللہ جب ابواب پڑھیں گے تو وہاں پر میں آپ کو وہ چیز کلیئر کر دوں گا۔ فی الحال آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی لفظ مادہ یا تو اس پیٹرن پہ ہوگا یا اس پیٹرن پہ ہوگا یا اس پیٹرن پہ ہوگا، اور پیٹرن کو ہم نے کہا کہ اوزان کہتے ہیں، وزن۔ اچھا، تو میں فی الحال اس کو لے لیتا ہوں کہ میرے پاس ایک لفظ ہے، ایک فعل ہے جو کہ اس کا پیٹرن یہ ہے فعلا۔ تو ابھی ہم نے کہا کہ جس فعل کے اندر آپ کو صرف 3 حروف نظر آ جائے، صرف 3 حروف نظر آ جائے تو وہ عموماً فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فعل ماضی کا پہلا صیغہ یہ ہے، یہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں، 10واں، 11واں، 12واں، 13واں اور 14واں، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہم نے کہا کہ جس فعل کے اندر آپ کو 3 حروف نظر آ جائے تو وہ فعل ماضی کا پہلا صیغہ ہوگا۔ تو میں نے وہ لکھ دیا فعلا۔ اچھا، اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ ہے کہ اس ایک مذکر نے کیا۔ اب غائب ہے نا، تو غائب کے لیے یا تو وہ ہوگا وہ یا اس کے لیے ہوگا تو یا تم، ٹھیک ہے، میں اور ہم، یہ ہم۔ اچھا، اب اگر یہ فعلا ہے تو اس کا ترجمہ ہو گیا اس ایک مذکر نے کیا، ٹھیک ہے۔ اب میں چاہتا ہوں، اور اس ایک یہاں پر ہے ہوا، تو جو ہوا کا ترجمہ ہم کرتے تھے نا، وہ ایک، تو وہ ایک مذکر وہ تھا نا، تو یہاں ہم نے کہا اس ایک مذکر نے کیا، تو تثنیہ میں کیا ہوگا؟ تثنیہ میں یہی فا، عین اور لام تو ہوگا، ٹھیک ہے۔ فی الحال میں لکھ دیتا ہوں فعلا تو ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ایک
تثنیہ کا الف ایڈ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا فعلا. تو فعلا فعلا اس کو تھوڑا سا لمبا کرنا ہے، 2 کے برابر کھینچنا ہے. تو فعلا اس ایک مذکر نے کیا، فعلا ان 2 مذکروں نے کیا. اب جمع میں آتے ہیں، فا عین اور لام وہ تو وہی ہے، تو یہ ہو جائے گا فعلو. اور خطابت کے لحاظ سے یا خطابت کی وجہ سے اس کے ساتھ ایک الف ایڈ کر دیتے ہیں. تو یہاں ہمارا جو پہلی لائن جو ہماری ہے غائب والی اور مذکر والی تیار ہو گئی. فعلا اس ایک مذکر نے کیا، فعلا ان 2 مذکروں نے کیا، فعلو ان سب مذکروں نے کیا. اچھا اب ہم آتے ہیں مؤنث کی طرف. فعلا تو آلریڈی ہے، تو آخر میں ایک تا ساکن ایڈ کر دیں گے، یہ ہو جائے گا فعلت. فعلت فعلت اس ایک مؤنث نے کیا. اور اسی طرح جب اس کے ساتھ وہ تثنیہ والا لگا دیں گے الف، تو یہ ہو جائے گا فعلتا. فعلت فعلتا. ٹھیک ہو گیا. اب یہ سب سے اہم خانہ ہے، کیونکہ اس خانے میں جو بھی لفظ آئے گا یہ بقایا اسی کو فالو کریں گے. فعل ٹھیک ہے. آگے کیا آتا ہے ابھی ہم لکھ دیں گے فعل. تو اس چھٹے صیغے سے آ کے اب آپ کا جو سارا کا سارا لام کلمہ ہے اب وہ ساکن چلے گا، اور یہاں آ جائے گا فعلنا. اس کے ساتھ جو نون نسوہ ہے، نون نسوہ وہ ایڈ ہو جائے گا، خواتین والا نون. کیونکہ دیکھیں یہ خواتین ہے، مؤنث اور مؤنث بھی سب تو یہاں پر نون نسوہ ایڈ ہو گیا. اچھا اب مذکر میں جس طرح یہاں تا ساکن ایڈ ہوا تھا، تو یہاں پر تا مفتوح فتح والا زبر والا تا ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو فعلتا یہ ہو جائے گا فعل تما. فعل تما. اور یہ ہو جائے گا فعل تم. مؤنث کے شکل میں آ جائے گا فعلتی. تم ایک مؤنث نے کیا، اور یہ ہو جائے گا فعل تما. ٹھیک ہے. فعل تما تم 2 مؤنثوں نے کیا، اور یہ ہو جائے گا فعل تننا تم سب مؤنثوں نے کیا. یہ ہمارا مؤنث کا اور مذکر کا حاضر کا بھی کور ہو گیا. تو یہاں تا ساکن تھا، تا زبر تا زیر، تو یہاں پر ایک ہی حرکت رہے گی پیش والی، تو یہ ہو جائے گا فعل تو، اور یہ ہو جائے گا فعل نا. یہ آپ کا گردان فعل فعل سے تیار ہو گئی. اچھا ترجمہ ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتا ہوں. فعلا اس نے کیا، اس ایک مذکر نے، ان 2 مذکروں نے کیا، ان سب مذکروں نے کیا. فعلت اس ایک مؤنث نے کیا، فعلتا ان 2 مؤنثوں نے کیا، اور فعلنا ان سب مؤنثوں نے کیا. تو ابھی یہیں سے اس چھٹے صیغے سے یہ باقی سارا فعلنا تو فعلتا تو ایک مذکر، فعلتما تم 2، فعلتم تم سب، فعلتی تو ایک مؤنث، فعلتما فعلتنا تم سب مؤنث ہے، فعلتو اور فعلنا. اچھا اب آپ تھوڑا سا غور کر لیں اور
اس کو دیکھ لے ضمائر کی ٹیبل کو، تو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ہوا، وہ ایک مذکر کیا کر رہا ہے؟ فعال کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر کہیں ہوا پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک اس ایک نے کیا، تو وہ جو ایک ہے وہ ہوا ہے، اور وہ ہوا اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ ہم نے پڑھا تو نہیں تھا، تھوڑا سا ٹچ کیا تھا، اور ہم نے کہا تھا اس کے جملہ اسمیہ کی طرح بھی کچھ حصے ہوں گے، تو اس میں جو سب سے پہلے والا وہ ہے پورشن، وہ ہے فعل، اور دوسرا اس کا ہوتا ہے فاعل۔ تو جملہ فعلیہ کی کم از کم دو اجزاء ہوں گے، فعل اور فاعل، کوئی بھی فعل فاعل کے بغیر نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں کہتا ہوں فعل اس نے کیا، تو وہ اس نے کیا ہے؟ کون ہے وہ ہوا ہے۔ تو جو پہلی ضمیر تھی ہم نے کہا ہوا ہما، اب ہوا ہما ہم نے کہا وہ دو، ہم کا ہم نے کہا وہ سب، تو اس ایک نے کیا، اس دو نے کیا، تو اس کے اندر اب یہ ہما چھپا ہوا ہے، ہما کی ضمیر ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ہم کی ضمیر ہے یہ والی، اس کے اندر ہیا کی ہے ضمیر، اور اس کے اندر وہی اگین ہما والی، اور اس کے اندر ہننا، ٹھیک ہے، اس کے اندر انتا، اگر آپ دیکھیں تو فعلتا انتا ملتا جلتا ہے، اس کے اندر تما، فعلتما، اور فعلتم وہی انتم فعلتم، فعلتی انتی، تو اس کے اندر فعلتی انتی موجود ہے، اور وہی انتما اور انتنہ، اس کے اندر انتنہ ہے، اور اس کے اندر انا ہے، اور اس کے اندر نحنو ہے۔ اب آپ ترجمہ کریں، فعلا اس ایک مذکر نے کیا، ان دو مذکروں نے کیا، ان سب مذکروں نے کیا، اس ایک مؤنث نے کیا، فعلت فعلتا ان دو مؤنثوں نے کیا، فعلنا ان سب نے کیا، فعلتا تو ایک مذکر نے کیا، فعلتما تم دو مذکروں نے کیا، فعلتم تم سب مذکروں نے کیا، فعلتی تم ایک مؤنث نے کیا، فعلتما تم دو مؤنثوں نے کیا، فعلتن تم سب مؤنثوں نے کیا، اور فعلتو میں نے کیا، میں نے بھی، میں مذکر بھی ہو سکتا ہے اور میں مؤنث بھی ہو سکتی ہے، تو میں نے کیا اور ہم نے کیا، ہم میں پھر دونوں مذکر اور مؤنث دونوں آتے ہیں۔ تو یہ ہماری ایک پہلی گردان تیار ہو گئی، اور پہلی گردان کا مطلب ہے کہ آج ہم نے 14 جملہ فعلیہ سیکھ لیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پتہ کیسے چل رہا ہے کہ میں فعالہ کا ترجمہ کروں اس ایک مذکر نے کیا، اور ہم نے کہا یہ پورا کا پورا جملہ فعلیہ ہے ایک، اور جملہ فعلیہ ہم نے کہا کہ اس کے جو منیمم 2 اجزاء ہے، فعل اور فاعل، تو فعل تو ہمیں نظر آ رہا ہے فعالہ کا ہو رہا ہے، تو وہ فاعل کدھر ہے؟ یہ جو آپ کے صیغے نظر آ رہے ہیں نا، وہ کہتے ہیں جی پہلے صیغے میں اور چوتھے صیغے میں، پہلے صیغے میں اور چوتھے صیغے میں فاعل چھپا ہوا ہے، بقایا سب میں چھپا ہوا ہے، سامنے نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی کوئی انڈیکیشن نظر آ رہی ہے۔ ان دونوں میں وہ کہتے ہیں جی انڈیکیشن کوئی نہیں ہے، آپ ایزیوم کریں گے کہ اس کے اندر وہ فاعل موجود ہے، اور اس فاعل پہلے صیغے میں ہوا کی شکل میں ہے،
اور چوتھے صیغے میں ہیا کی شکل میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر ان میں چھپا ہوا ہے اور یہ باقی جو 12 صیغے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں چھپا ہوا ہے، تو وہ چھپا ہوا ابھی ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں نظر آ جائے کہاں چھپا ہوا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اس کے اندر یہ جو الف ہے نا، یہ والا آخری والا، یہ اس کا فاعل ہے۔ جس طرح ہم نے کہا نا کہ تثنیہ میں آنی کی ساؤنڈ آتی ہے، آ، تو وہ جہاں جہاں بھی آپ کو الف نظر آ جائے نا، وہ اس کا فاعل ہی ہوگا۔ اس کے اندر بھی وہی الف، اس کے اندر بھی وہی الف، یہ تثنیہ کا الف ہے اور یہ بیسیکلی فاعل ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور اس کے اندر جو جمع والے صیغے ہیں، اس میں یہ جو آپ کو واو نظر آ رہا ہے، یہ فاعل کی نشانی ہے کہ فعلا، فعلو میں جو واو ہے جمع کی انڈیکیشن تو ہے ہی، لیکن یہ واو آپ کو بتا رہا ہے کہ اب یہ فاعل ہے اس کے اندر، اور وہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ جہاں بھی جس لفظ میں بھی آپ کو یہ واو نظر آ جائے تو اس کا مطلب ہے یہ واو ضمیر شو کر رہا ہے ہم کو، یہ الف شو کر رہا ہے ہما کو، ٹھیک ہے۔ اور اس میں تو چھپا ہوا ہے، نظر ہی نہیں آ رہا، اس میں بھی چھپا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا۔ اور اس میں یہ جو آپ کو یہ نظر آ رہا ہے نون نسوہ، یہ اس کا فاعل ہے۔ یہاں پر جو آپ کو تا زبر تا نظر آ رہا ہے، یہ اس کا فاعل ہے، انتا، انتا فاعل ہے۔ تو ما جو ہے، سوری، یہ جو الف ہے جو آلریڈی میں نے بنایا ہوا تھا، اور یہاں پر یہ جو تم ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ یہاں پر تی اس کا فاعل ہے، اور یہاں پر یہ تنہ جو ہے یہ اس کا فاعل ہے، اور یہ تو جو ہے اس کا فاعل ہے، اور یہ نا اس کا فاعل ہے۔ تو ان دو صیغوں کے علاوہ پہلے اور چوتھے میں جس کے اندر فاعل چھپا ہوا ہے اور مذکر کے کیس میں ہوا کی شکل میں ہے اور مؤنث کے کیس میں ہیا کی شکل میں ہے، باقیوں میں آپ کو یہ جو انڈیکیشن نظر آ رہی ہے، تا پیشتو جو فاعل ہے وہ میں ہوں، انا ہوں، تا زرتی تم مؤنث ہو ایک، تا زبرتا تو ایک مذکر ہے، تما میں یہ جو الف ہے سارا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر فاعل۔ اور تو یہ ہماری ہو گئی گردان۔ اب میں اس کو لٹ سے کوئی ایک فعل لیتا ہوں، آپ پہلے ہم نے اس پہ ٹرائی کیا نا، اب آپ اس پہ کر لیں، تو یہ ہو جائے گا فعیلا، 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 فعیلو، فعیلت، فعیلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، اس پہ چلے جائیں۔ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ یہ آپ کی ہو گئی فعل ماضی معروف کی گردان۔ اور یہ گردان جس کے ہر خانے کے اندر جو جو لکھا ہوا ہے اس کو صیغہ کہتے ہیں، اور ہر ایک صیغہ بذات خود کمپلیٹ جملہ فعلیہ ہے۔ تو رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہے؟ فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا۔ اچھا، اب اگر اسی میں کوئی بھی مادہ ڈال دوں اس ڈائی کے اندر، نون، صاد اور را، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر فٹ کر دے، یہ نون آپ کا ہے فا کلمہ، یہ ہے آپ کا عین کلمہ، اور را ہے آپ کا لام کلمہ۔ تو جہاں جہاں نون ہے اس کی جگہ فا ہے وہاں نون لگا دے، جہاں عین ہے وہاں
سواد لگا دے، جہاں لام ہے وہاں را لگا دے، تو یہ بن جائے گا نصرہ۔ نصرہ، اس ایک مذکر نے مدد کی، نصرہ ان دو مذکروں نے مدد کی، نصرو ان سب مذکروں نے مدد کی، نصرت، نصرتا، نصرنا، ٹھیک ہے، فعلنا، نصرنا، فعلتا، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، نصرتو، نصرنا۔ آپ حامدہ ڈال دیں، حامیم دال، تو حامدہ اس ایک نے حمد کی، حمدہ، حمیدو، حمدت، حمدتا، حمدنا، حمدتا، حمدتما، حمدتم، حمدتی، حمدتما، حمدتن، حمدتو، حمدنا۔ جعل ڈال دے، جیم عین لام، عرب ایک یوز کرتا ہے جعلہ بنانے کے بارے میں، ٹھیک ہے، تو جعلہ اس ایک مذکر نے بنایا، جعلا، جعلو، جعلت، جعلتا، جعلنا، جعلتا، جعلتما، جعلتم، جعلتی، جعلتما، جعلتن، جعلتو، جعلنا۔ آپ مادے روٹ ورڈ اٹھاتے جائیں اور اس میں ڈالتے جائیں، اور آپ کو پورے کے پورے جملے فعلیہ اس میں ملنا شروع ہو جائیں گے۔ تو امید ہے کہ یہ چیز آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی۔ آپ نے صرف ذہن میں رکھنا ہے کہ 14 کے 14 صیغے ہوتے ہیں، اور یہی صیغے ان ضمائر کے حساب سے ہوں گے۔ جس طرح ہم نے ضمائر پڑھے تھے، تو ضمائر کے کورسپونڈنگ اتنے ہی افعال بنیں گے کسی بھی ایک فعل کے عربی میں، ٹھیک ہے۔ اب جو سب سے اہم بات ہے، وہ جب ہم نے ضمائر پڑھے تھے تو ضمائر میں میں نے ایک ضمیر چھوڑ دی تھی، ہم نے کہا جی وہ جب ٹائم آئے گا تو پڑھ لیں گے، کیونکہ ہم نے کہا تھا ضمائر کا کہ ایک ہوں گے منفصل اور دوسرے ہم نے کہا تھا ہوں گے متصل، ٹھیک ہے۔ منفصل میں پھر ہم نے کہا کہ مرفوع منفصل ہوں گے اور منصوب منفصل، تو مرفوع منفصل یہ ہے، اور منصوب منفصل ایاکا، ایا، یا وہ والے تھے۔ یہاں ہم نے کہا جی مرفوع متصل، دوسرا ہم نے کہا تھا منصوب متصل، اور تیسرا ہم نے کہا تھا مجرور متصل، اور متصل ہم نے کہا تھا کہ جڑے ہوں گے، یہ لفظ کے آخر میں آئیں گے۔ تو ہم نے یہ پڑھ لیا تھا، وہ ہم نے کہا تھا کہ یہ اٹیچ ہو، اٹیچ ہو، اٹیچ ہما، اٹیچ ہم، ہا ہما ہننا، ٹھیک ہے، کا کما کم، وہ جو الفاظ تھے وہ تھے مجرور اور منصوب۔ ہم نے کہا چونکہ ایک جیسے ہوتے ہیں اور یہی وہ ٹیبل تھی، تو ہم نے یہ بھی پڑھ لیے تھے دونوں، یہ دونوں بھی پڑھ لیے تھے، اور یہ ایک رہ گیا تھا مرفوع متصل۔ تو مرفوع متصل آج ہمیں اس ٹیبل میں کور کر لیا ہے، اور وہ یہ والے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو نشانی گول دائرے کے اندر اندر آپ کو جتنے بھی نظر آ رہے ہیں، یہ چونکہ فاعل ہم نے کہا یہ ہمیشہ ہوگا مرفوع، فاعل ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو فاعل مرفوع ہے، تو یہ جتنے بھی ضمائر ہے فعل کے اندر جو کہ فاعل بن رہے ہیں، تو ان سب کو کہتے ہیں ضمائر مرفوع متصل۔ متصل چونکہ اس کے اندر ہی ہے، متصل ہے، جڑے ہوئے ہیں، اور مرفوع ہے اور فاعل ہے، تو اس وجہ سے ان کا نام ہے ضمائر مرفوع متصل۔ اور وہ یہ گول دائرے کے اندر جتنے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں
ان کو کہتے ہیں ضمائر مرفوع متصل۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو آج الحمدللہ وہ ضمائر کا جو لیفٹ اوور ٹاپک تھا وہ بھی آپ کو اس کے اندر کور ہو گیا۔ اسی کے ساتھ آج لیکچر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ تعالی عزیز ملتے ہیں اگلے لیکچر میں مزید ڈیٹیل کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم۔